السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عزیز طلباء اینڈ پروفیشنلس، جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے اردو لینگویج کو ووٹ دیا۔ دراصل دیکھیں، ٹیکنالوجی تو انگلش میں ہی ہے ساری، لیکن اپنی زبان بات کرنے سے یہ کہ سہولت ہو جاتی ہے، سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ڈی جی اکیڈمی کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک تو ساری کی ساری چیزیں اپنی زبان میں بتائی جائیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کے علاوہ سوال جواب کا معاملہ ایسا ہو کہ آپ لوگ کھل کے سوال کر سکیں اور بالکل کمفرٹیبل ہوں، بہت ہی سکون سے ہوں، چیزیں سمجھ میں آ سکیں۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور مختلف جگہوں پر، جہاں پر ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں سارے اردو کے اندر ہی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، ٹیکنالوجی ہم نے نہیں بنائی، کتابیں ہم نے نہیں لکھی، تو ہماری زبان میں کیوں ہوگی؟ اردو میں کیوں ہوگی بھائی؟ گوروں نے بنائی ہے تو انہیں کی زبان میں ہوگی۔ ہم صرف کنزیومر ہیں، ہم انجینئر بھی نہیں ہیں، ہم ڈاکٹر بھی نہیں ہیں۔ ہم کس منہ سے بولتے ہیں کہ ہم انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں؟ کس منہ سے؟ کیونکہ انجینئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں بنا سکے، اور اس کے بنانے میں ہمارا جو کمال تھا مسلمانوں کا، وہ تھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تحقیقاتی کام۔ کہ کتاب وہ لکھتا ہے جو تحقیق کرتا ہے۔ ہم نے تحقیق نہیں کری تو کتابیں نہیں لکھی، جنہوں نے تحقیقات کری انہوں نے کتابیں لکھی، اور انہوں نے اپنی زبان میں لکھی۔ ہم نے اپنی زبان میں لکھی 200 سال پہلے، جب مسلمانوں کو عروج تھا عربی زبان کے اندر۔ سائنس کی جو زبان تھی 200 سال پہلے عربی زبان تھی، عربی۔ اب اٹھا کے دیکھیں سائنس کی ساری کتابیں، ان 200 سالوں کے اندر جو ایک بہت بڑا وقفہ آیا، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ ڈی جی اکیڈمی کا جو ویژن ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو نظر ہے، وہ اس 200 سالوں کا جو فاصلہ ہے اس کو ختم کرنا، اور انشاءاللہ ہم آپ لوگ کی مدد سے ختم کریں گے اس کو۔ اچھا، یہ جو ٹریننگ سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی، میں بہت ہی سمرائز کروں گا کیونکہ آپ سب کی مشورے کے بعد ہی ہم نے کہا 30 منٹ کی سے زیادہ ویڈیو نہیں ہونی چاہیے، تو میرے سامنے ٹائمر بھی چل رہا ہے۔ ہم نے پہلے جو سٹارٹ کیا تھا، ہمارا فیز 1 تھا، اس کے اندر ہم نے ڈی جی سائبر ڈیفینس سٹارٹ کیا۔ اس کے اندر ہمارے نمبر آف پارٹیسپینٹ تھے کافی، لیکن پروفیشنل سے زیادہ تر اسٹوڈنٹ نہیں تھے۔ اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بہت بڑا گیپ تھا۔ جو لوگ آن جاب ہیں، فریش، 3 ایئر ایکسپیرینس، 5 ایئر ایکسپیرینس، 15 ایئر ایکسپیرینس، ان کی بھی نالج میں، ان کی بھی اسکلز میں گیپ تھا، اور وہ بہت ہی بیسک گیپ تھا، اور وہ اسی گیپ کی وجہ سے ان کو کانفیڈنس کی کمی تھی ان سارے پروفیشنز کو۔ پھر ہمارا بیچ 2 آیا، اس کے اندر ہم نے ڈی جی این ایس او ایس، سیکیور آپریٹنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا۔ اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بیسک اسکلز جو ہے نا، اس کی کمی تھی۔ تو یہ جو گیپ آپ لوگوں کے اندر آ رہا ہے، حالانکہ آپ لوگوں نے لیٹ سے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر، کچھ لوگوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ گیپ آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت ہی تھورلی ڈیپ ڈائیو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تھیوریٹیکل چیزوں کا کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے۔ دوسرا، ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں ہے، یعنی کہ ہاتھوں سے آپ نے کام نہیں کیا اس کے اوپر۔ تو ان دونوں چیزوں کی کمی کی وجہ سے آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ہی چیز بھی کمی ہو تو آپ کا کانفیڈنس آدھا رہ جاتا ہے، اور وہ شیکی رہتا ہے ہمیشہ، میٹنگ کے اندر بھی، اس کے علاوہ جب آپ ایک پروفیشنل لائف سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر بھی، جب آپ جاب کے اوپر ہوتے ہیں، آن ٹاسک ہوتے ہیں، جب بھی آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، شدید کمی۔ اس کی وجہ یہ کہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا کمی یا دونوں چیزوں کی کمی۔ ہم ڈی جی اکیڈمی کا جو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے، ہمارا جو آبجیکٹیو ہے، وہ یہ کہ اسکلز ڈیولپمنٹ اپنے تمام دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، بالخصوص مسلمان، اور غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم ایک مسلمان امت، یوتھ، ان کے اندر اسکلز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ ان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں، جو چیز بھی پڑھ لیں اس کے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہوں، بالکل، اور ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو۔ پھر آپ دیکھیں کیا کمال پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ ایسا ہوگا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ آپ میٹنگز کے اندر ایسے ایسے کراس کوشچن کریں گے کہ وینڈر خود بیچارہ پریشان ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ یس دیز گائز دے نو سم تھنگ، دے آر ڈفرینٹ۔ اور آپ کے اپنے اندر بھی سیلف کانفیڈنس جب ہوتا ہے تو پھر یو کین ڈو ونڈرز۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، انہی سارے آبزرویشنس کو سامنے رکھتے ہوئے، ہم نے کہا کہ اس کو ہم بالکل فاؤنڈیشن سے لے کے چلیں گے، اسی لیے ہم نے اسٹارٹ کیا ٹریننگ سیریز کے نام سے۔ ڈی جی اکیڈمی نے ٹریننگ سیریز اسٹارٹ کیا، اور ٹریننگ سیریز کے اندر ہم نے کہا کہ یار 6 ٹریننگ سیریز ہمیں ہونی چاہیے۔ اس میں اگین جس بیس پہ ہم نے سارا چیز اسٹارٹ کیا تھا معاملہ،
کہ یار فاؤنڈیشن بہت ویک ہے سب کی, پروفیشنلس کی بھی, 15+ ایکسپیرینس والوں کی بھی فاؤنڈیشنس میں بہت گیپ ہے. تو ہم نے کہا اسینشیل سیریز اسٹارٹ کرتے ہیں اس سیریز کے اندر بالکل زیرو سے. تو اس میں آپ ان سب کا فائدہ ہوگا, آپ ان سب کا فائدہ جن کا کوئی آئی ٹی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جنہوں نے کبھی کالج یونیورسٹی کی شکل بھی نہیں دیکھی, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جنہوں نے جو آلریڈی گریجویشن کی ہے لیکن وہی اسکلس کی کمی ہے, تو انکمپیٹنٹ ہیں, کانفیڈنس کی کمی ہے, لیک آف کانفیڈنس ہے, تو ان کے لیے بھی ہے. جو لوگ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پروفیشن, یہ اسینشیل ان کے لیے بھی, کیونکہ بالکل فاؤنڈیشن سے چل رہے ہیں, سم تھنگ نیو, یو آر لرننگ سم تھنگ نیو, اس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا. اس کے بعد جو لوگ اسینشیل سیریز کریں گے, اچھا اسینشیل سیریز بالکل فری آف کاسٹ, اس میں جو کورسز ہیں, جو ہینڈز آن لیبز ہیں, سب کے سب فری ہیں کمپلیٹلی. اس کے بعد آئے گا ایڈوانس سیریز, جو لوگ اسینشیل سیریز کوالیفائی کریں گے پھر وہ ایڈوانس سیریز کے اندر آ جائیں گے. اور یہ ایڈوانس سیریز, اس کے اندر بھی بہت سارے ماڈیولز ہیں, اور یہ آپ کو ایک الگ ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے چلے گا آپ کو, اور آپ کی اسکلس کو پالش کرے گا. وہ اسکلز آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں, ان کو ایڈوانس لیول پہ لے کے چلیں گے, مزید ڈیپ ڈائیو, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ایون ورک ان اے وینڈر, اس لیول پہ ہم لے کے جائیں گے. اور L2 لیول آف انجینئر فار ساک ناک, یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اس کے بعد تھرڈ لیول ایکسپرٹس سیریز, تھرڈ سیریز ہے ایکسپرٹس لیول کی, اور اس میں سولوشن آرکیٹیکٹ لیول پر آپ سیکھ جائیں گے چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے آرگنائزیشن کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی سینئر, ان کی سیلری بھی بہت ہی ہائی پیڈ ہوتے ہیں, وہ جو لوگ ہوتے ہیں پروفیشنلس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں. ایکسپرٹ لیول کی سیریز انہی لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے. تو جس نے ہمیں جوائن کیا اسینشیل سے, پھر وہ ایڈوانس پہ آ گئے, پھر ایکسپرٹ پہ آ گیا, تو یو کین امیجن کہ آپ نے L1 سے اسٹارٹ کیا تھا, اس وقت ہم L3 انجینئر بن چکے ہیں. یعنی کہ L3 انجینئر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹربل شوٹنگ اینڈ ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہوتی ہیں, اور وہ چیزیں جو کہ عام طور پر عام انجینئر نہیں کر پاتا, وہ پرابلم آپ سالو کرتے ہیں. ہیلپ ڈیسک کوئی کال ریسیو ہوتی ہے, وہ بولتا ہے کہ یار یہ پرابلم آ رہی ہے, لیٹ سے آپ کا سرور سائٹ کا ای میل سسٹم از ڈاؤن, ٹھیک ہے, کوئی ای میل جا رہی, ساری ای میل باؤنس ہو رہی ہیں, جو باہر سے آ رہی ہیں وہ بھی نہیں چل رہی, جو اندر سے اسٹوڈنٹس جو لوگ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے امپلائیز وغیرہ, وہ بھی کنیکٹ نہیں کر پا رہے. تو وہ ہیلپ ڈیسک کیا کرے گا, ٹکٹ جنریٹ کرے گا L1 کے اوپر. L1 کے انجینئر جا کے دیکھے گا سب کچھ, وہ چیک کرے گا فزیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ یار کیبلنگ صحیح ہے, پاور سرورز اپ ہے کہ نہیں ہے, ریچبلٹی چیک کرے گا, بیسک سروسز چیک کرے گا. یہ ہوتی ہے L1 چیزیں. وہ جب چیزیں چیک کرے گا, بولے گا یار ٹھیک ہے, سم تھنگ از رانگ, سروسز آر ناٹ اپ اینڈ رننگ, سروس آر ریچبل, پاور آف, لیکن سروسز کام نہیں کر رہی ہیں اور ایرر میسج آ رہا ہے. پھر وہ L2 کو انفارم کرے گا. L2 جا کے کیا کرے گا, L2 مینس لیول 2 کا انجینئر, جو کہ ایڈوانس میں آپ کو پہنچ جائیں گے آپ اس کے اندر. وہ جا کے چیک کرے گا, بتائے گا کہ ٹھیک ہے یار یہ سروسز جو ہے نا, دیز آر کرپٹ. کرپٹ مینس سم آف سروسز آر مے بی some libraries are missing, maybe some incident happens, so some DLLs are deleted, or some services are down because of some files are missing. اب کام آ گیا ریسٹوریشن کا, ٹھیک ہے. اب وہ ایڈوانس والا somehow he can manage to restore the services from the backup, from the archives, or by reinstalling the system. لیکن اگر آپ کے آرگنائزیشن اسٹرکٹ ہے, وہ بولے کہ نہیں یار آپ کو وداؤٹ اینی ریسٹوریشن وی وانٹ ٹو میک دی سروس سسٹم اپ اینڈ رننگ, گو اینڈ انوالو دی وینڈر. تو آپ کے دو چوائس ہیں, یا تو آپ اپنے سے بھی سینئر جو ہے سولوشن آرکیٹیکٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو عام طور پر ڈیزائننگ میں ہوتے ہیں, جو کہ سولوشن کو ایکچولی آرکیٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں انجینئرنگ لیول کے اوپر, اور وہ ڈیزائن کرتے ہیں, ان کے سامنے ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سولوشن کو ڈیزائن کرتے ہیں فار لانگ لاسٹنگ. یہ ہوتے ہیں L3 ایکسپرٹ لیول کے لوگ ہیں, ان کو انوالو کیا جائے گا. اور یہ دے ورک لائک اے وینڈر, کہ وینڈر جو عام طور پر ہوتے ہیں, جس طرح لیٹس سے آپ کا مائیکروسافٹ ایکسچینج کی سروسز چل رہی ہیں, تو آپ ایکسچینج کا جو بندر ہوگا وہ ہوگا اس سیریز کا, ایکسپرٹ سیریز کا. تو کسی نے ایکسپرٹ سیریز پڑھی ہوئی ہمارے ساتھ اور وہی کوالیفائز فار دس, تو وہ آپ وینڈر کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جو کہ سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یو کین ورک ان اینی آرگنائزیشن اور ایٹ دیٹ لیول. پھر ہماری ایک اور سیریز ہے, یہ بہت ہی کسٹمائز سیریز ہے فار بگ کارپوریٹ اونلی, وہ ہے ڈیپ ڈائیو سیریز ہے. اس کے اندر ہم ٹیکنالوجیز کو لے کے چلتے ہیں, اور مختلف سروسز کو لے کے چلتے ہیں, مختلف سولوشنس کو لے کے چلتے ہیں, اور بہت ہی اس پرٹیکولر سولوشنس, اس پرٹیکولر سروس, پرٹیکولر پروڈکٹ کو لے کے ہم چلتے ہیں, اور ریسرچ R&D لیول پہ ہم کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہینڈز اور لیبز ہیں, دیز آر پیور. اس میں ہم صرف فوکس ہوتے ہیں کہ انسٹال, کنفیگر اینڈ ٹربل شوٹ. اس میں ہم کیا کہتے ہیں, اس کو بولتے ہیں IM سیریز,
implement, manage, install. اس کے اندر 2-3 سیریز ہم لے کے چلیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے اندر انسٹال، کنفیگر اینڈ ٹربل شوٹ. ایک ہوتا ہے امپلیمنٹ، مینج اینڈ مینٹین. اور ایک سیریز ہے ہمارے پاس، وہ ہے ڈیزائن، ڈپلوائے اینڈ مینج. یہ ڈفرینٹ میتھڈالوجیز کو فالو کرتے ہوئے ہم آپ کو کمپلیٹ اینڈ ٹو اینڈ سکھائیں گے کہ سولوشنس کس طرح ڈپلوائے کرتے ہیں. فار ایگزامپل بہت ہی بڑی کارپوریٹ ہے، آپ جس کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں یا چھوٹی کارپوریٹ بھی، دے آر آلسو لوکنگ آفٹر سچ سولوشنس. آپ کو ای آر پی سسٹم ڈپلوائے کرنا ہے. تو ای آر پی از ناٹ اے اسمال تھنگ. یہ بہت ہی بڑی ایک کمپلیٹ اٹس combination of so many activities, so many milestone. It starts with requirement gathering, solution design, پھر deployment، پھر maintain، manage and maintain. تو اس سیریز کے اندر ہم اسی کو فوکس کرتے ہوئے لے کے چلتے ہیں. اس کے بعد ریئل ورلڈ پروجیکٹ سینیریوز. اس کے اندر جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، میگا پروجیکٹس، اس میں ایک سولوشن نہیں ہوتا، اٹس کمبینیشن آف مینی سولوشنس. فار ایگزامپل ڈیٹا سینٹر کا پروجیکٹ ہے آپ کا بہت ہی، یا کوئی مائگریشن کا پروجیکٹ ہے کوئی، یا پھر مائگریشن فرام لیگیسی سسٹم ٹو کلاؤڈ. اس لیول کے جو میگا پروجیکٹ سیریز ہوتے ہیں، اس میں ملٹیپل سولوشنس کے اندر آ کے انوالومنٹ ہوتی ہے، فرام ڈیزائن، ڈپلوائے اینڈ مینٹین اینڈ مینیج. یہ سیریز اس کے لیے فوکس ہے. تو الحمدللہ ہم نے ان ساری سیریز کو بنایا، اس کو ڈیزائن کیا. ان ساری سیریز کے سارے کانٹینٹ، اس کی ساری ہینڈز آن لیب ساری ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، ساری ہماری اپنی ہے. اور اپنی سے مراد یہ کہ سارے کاپی رائٹڈ ہیں انڈر ڈی جی اکیڈمی، اور یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. دس از وٹ وی آر کلیمنگ. اور جس طریقے سے ہم سکھا رہے ہیں ایسا طریقہ بھی آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. جی ماڈیولس نہیں، اٹ از ناٹ لائک انٹرنشپ. انٹرنشپ تو یہ دیکھیں، انٹرنشپ کسے کہتے ہیں کہ آپ نے گریجویشن کر لی ہے اینڈ اور آپ جو ہے سیکھنے کے لیے، جیسے جو یور ڈے ون ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. لینڈ ورلڈ ریئل پروجیکٹ سیریز، ریئل ورلڈ پروجیکٹ سیریز میں کیا ہوگا کہ وہ جو آلریڈی جن کو انڈیویجول ٹیکنالوجیز پروڈکٹس میں کام کرنا آتا ہے، لیکن ان کو فارملائز کرنی آتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو پروجیکٹ کی فارم کس طرح دیں. کیونکہ ریئل ورلڈ سینیریوز کیا ہوتے ہیں جو کہ ایک کارپوریٹ کے اندر، بڑی آرگنائزیشن کے اندر، بھلے وہ پرائیویٹ ہو، گورنمنٹ ہو، ملٹری ہو، ڈیفینس ہو، بینکنگ سیکٹر ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو، جہاں پر ایک لائیو سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ایک لائیو ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے اندر کسٹمر، کنزیومر، یور انٹرنل یوزر، ایکسٹرنل یوزرس، دے انٹریکٹ ود یور اپلیکیشن. بزنس اپلیکیشن ہوتی ہیں، اس طرح بینکنگ سسٹم ہو گیا فار ایگزامپل. تو دس از بینکنگ اپلیکیشن وچ از آپ کے جو کنزیومر ہوتے ہیں، لیٹس سے آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اور آپ آن لائن بینکنگ استعمال کرتے ہیں، تو آن لائن بینکنگ کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ ایک ریئل ورلڈ سینیریوز کے ذریعے امپلیمنٹ کی جائے گی. تو وہ اس قسم کے پروجیکٹ ہم لے کے چلیں گے. اس میں ڈیفینیٹلی انٹینسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا پروجیکٹ جو کہ ہم بہت ہی اسمال اسکیل پہ لے کے چل رہے ہیں تو اٹ کین بی ورک ایز انٹرنشپ. یس، یور پوائنٹ از ویلڈ بائی دا وے، آئی ایم ناٹ نگلیکٹنگ اٹ. لیکن اس میں کیا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ بڑے میگا پروجیکٹس کے اوپر ہے، لیکن وی کین اسٹل کنسیڈر اٹ کہ اس کو ہم انٹرنشپ پہ لے کر آئیں. تو وی کین سے اٹ الومنائی پروجیکٹ. جی محمد معاذ، یو کین سینڈ می اے واٹس ایپ میسج. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے، تو اس کو ہم الومنائی کے اندر لے کے چل سکتے ہیں فور شور. تھینک یو. ابھی ہم اس وقت جو آلریڈی 2 لیکچرز ہو چکے ہیں، اس میں ہم نے انٹروڈکشن اینڈ اسینشیل سیریز. لیٹس موو فارورڈ ٹو اسینشیل سیریز. اس میں دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کے اندر ان ہر اس سیریز کی جانب میں، جسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس سیریز میں کیا ہوگا. اس میں اسینشیل سیریز ہم نے اسٹارٹ کی. اسینشیل سیریز کا انٹروڈکشن ہو چکا ہے. اسینشیل سیریز کے اندر جو ہے وہ کون سے ڈومینز ہیں جس کے اندر ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں اسینشیل سیریز. فار ایگزامپل آپ نے کہا ٹھیک ہے سر اسینشیل سیریز ہو گیا، ایڈوانس ہو گیا، ایکسپورٹ ہو گیا، لیکن اس کے اندر ماڈیولز کون سے ہیں جو آپ کور کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ عام طور پر وہ ڈومینز جہاں پر آپ ریئل ورلڈ یا آپ کوئی بھی کارپوریٹ جوائن کرتے ہیں یا آپ اپنے پرسنل لائف کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی فرام اسمال ٹو میڈیم ٹو لارج اسکیل، کن ڈومینز جو ہے، کون سے وہ ڈومین ہیں جو کہ بہت ہی کامن ہے، جو ہر جگہ آپ کو ملتے ہیں، جو کہ اسمال میڈیم آرگنائزیشن میں بھی ہوتے ہیں،
جو کہ لارج آرگنائزیشن میں بھی ہوتے ہیں, جو ملٹری اینڈ ڈیفینس میں بھی ہوتے ہیں, جو بینکنگ سیکٹر میں بھی ہوتے ہیں. وہ یہ ہیں 4 ڈومینس, بگر اینڈ لارجر. نمبر 1 جو ہے وہ ہے سسٹمز. ہر وہ چیز جو کہ اپلیکیشن ہے, جو آپریٹنگ سسٹم ہے, جو آپ کی کمرشل اپلیکیشنز ہوں, جو آپ کی ان ہاؤس ڈیولپ اپلیکیشنز ہوں, جو کہ آپ کی سروسز لیول کی اپلیکیشنز ہوں, جو آپ کی آپریٹنگ سسٹمز ہوں, وہ سارے کے سارے سسٹمز میں آتے ہیں. سسٹمز کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. جس طرح آپریٹنگ سسٹم ہے مائکروسافٹ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم, سرور سائڈ, کلائنٹ سائڈ. لائنکس آپریٹنگ سسٹم, ریڈ ہیٹ ہو گیا, سوزے ہو گیا, بنٹو ہو گیا, یہ سارے سسٹمز میں آئیں گے. اس کے علاوہ جو آپ کا ERP اپلیکیشنز ہو گیا, یہ بھی سارا سسٹمز میں آئے گا. آپ کے جو اپلیکیشنز ہو گئے, مثلاً شیئر پوائنٹ سرور ہو گیا, فائل ریپوزیٹریز ہو گئے, ایکٹیو ڈائریکٹری ہو گیا, DNS سرورز ہو گئے, سارے سسٹمز میں آئیں گے. تو یہ ساری اپلیکیشن سسٹم لیولز کی ہوں, یا بزنس اپلیکیشنز ہوں, یا مینجمنٹ اپلیکیشنز ہوں, یا آپریٹنگ سسٹمز ہوں, یا سافٹ ویئر اپ گریڈ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, سب کچھ جو ہے سسٹمز میں آتا ہے. تو یہ جو ڈومین ہے, اس کے اندر ہم ان ساری چیزوں کو کور کریں گے انشاءاللہ. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ فیس کرتے ہیں اپنے کارپوریٹ لیول کے اوپر, بھلے وہ چھوٹی ہوں, بڑی ہوں, میڈیم سائز کارپوریٹ ہوں, یا لارج آرگنائزیشنز ہوں. ایک تو یہ سسٹم, اب اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سسٹم ایڈمنسٹریٹر کا آپ نے نام سنا ہوگا نا, سسٹم ایڈمنسٹریٹر. تو اسینشیل میں سمجھیں آپ, یہ جب اسینشیل چیز کی کور ہوگی آپ کی, تو آپ سمجھیں جونیئر ایڈمنسٹریٹر سے سسٹم یا نارمل ایڈمنسٹریٹر تک کی پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اچھا, پھر آپ جب ایڈوانس میں موو ہوں گے تو آپ پھر کیا کر سکتے ہیں, پھر آپ سینئر ایڈمنسٹریٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اسینشیل سیریز میں آپ جونیئر ایڈمنسٹریٹر اینڈ نارمل جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو سسٹم سمجھ گئے آپ. پھر ہے نیٹورک اسینشیل. نیٹورک میں جتنے بھی انٹر نیٹورکنگ ہو گئی, اسٹارٹنگ فرام دی تھیوریٹیکل نالج, اینڈ اس میں آپ کے راؤٹنگ سوئچنگ ہو گئی, فنڈامنٹلی راؤٹنگ سوئچنگ, اور آپ کی جو ایج لیول پہ ہوتا ہے, آپ کی جو ایون راؤٹنگ سوئچنگ کے اندر بھی جو ایکسیس لیئر ہو گئی, ڈسٹریبیوشن لیئر ہو گئی, کور لیئر ہو گئی, ان سب کو ہم کور کریں گے. راؤٹنگ پروٹوکولس ہو گئے, اسٹیٹک راؤٹنگ پروٹوکولس اور ڈائنامک راؤٹنگ پروٹوکولس کو ہم کور کریں گے. اس کے اندر ٹوپالوجیز کور کریں گے, اس کے اندر لارج اسکیل نیٹورکس کور کریں گے, SDN کو کور کریں گے, اور جو فنڈامنٹلس آف نیٹورکنگ ہے اس کے اندر کور کریں گے. اس کے اندر TCP/IP OSI لیئر, اور نیٹورک آپٹیمائزیشن اینڈ نیٹورک ڈیزائن بیسٹ پریکٹسز, اس کے فاؤنڈیشن کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اندر آل اباؤٹ نیٹورکنگ. یہ جس طرح آپ کے CCNA CCNP لیول کی یا جونیپر کی جو سرٹیفکیشن ہوتی ہیں, اس میں جو ہم نالج گین کرتے ہیں اس سے زیادہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اس کے اندر کور آپ. تو اس کو کور کر کے آپ یو کین اپلائی ایز اے جونیئر نیٹورک ایڈمنسٹریٹر اور نیٹورک ایڈمنسٹریٹر. یہ 2 پوزیشن آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور SOC سیکورٹی آپریشن سینٹر, یا NOC NOC نیٹورک آپریشن سینٹر, سیکورٹی آپریشن سینٹر اور نیٹورک آپریشن سسٹم, نیٹورک آپریشن سینٹر, ان 2 کے اندر L1 لیول کے انجینئر کے لیے ابھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ. تیسرا ڈومین جو ہے ورچوئلائزیشن اینڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ. اس کے اندر ہم سارے ورچوئلائزیشن فنڈامنٹلس, ورچوئلائزیشن ٹیکنالوجی ہے کیا, کس طرح کام کرتی ہے, اس کے اندر جو ہائپروائزرس پڑھیں گے ہم, اس کے اندر ہوسٹ پڑھیں گے اس طرح, مطلب پھر ہم اس کے اندر پڑھیں گے کہ ہوسٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, پھر ہم پڑھیں گے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کیسے کہتے ہیں, ٹائپ آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ. اس کے اندر پھر ہم پڑھیں گے ورچوئلائزیشن کے اندر ورچوئل مشینس کس طرح بنیں گے, ورچوئل نیٹورکس کس طرح بنتے ہیں, ورچوئل اسٹوریج کس طرح بنتے ہیں, SDN سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹورک کس طرح بنتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مائگریشن فرام لیگیسی سسٹم ٹو کلاؤڈ کمپیوٹنگ, وہ کس طرح ہوتا ہے. اور اس کے اندر ہم لے کے چلیں گے جو اس تک مارکیٹ کے اندر جو سب سے بڑی پروڈکٹس چل رہی ہیں, VMware بیس ورچوئلائزیشن کلاؤڈ کمپیوٹنگ اینڈ ریڈ ہیٹ اینڈ SUSE بیس ورچوئلائزیشن کلاؤڈ کمپیوٹنگ. اس کے اندر ہینڈز آن لیبس بھی ہیں, یو ول بی ایبل ٹو سی انشاءاللہ آل دس. یہ ڈومین ہے. اور چوتھا جو ڈومین ہے جس کی طرف آپ سب کی نظر لگی ہوئی ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی فاؤنڈیشن لیول. اس میں ہم بالکل فاؤنڈیشن سے لے کے چلیں گے, ایز اف کہ آپ کو کچھ نہیں پتا سائبر سیکیورٹی کے بارے میں, اور ہم پڑھیں گے بھی کہ ٹھیک ہے سائبر سیکیورٹی کے فنڈامنٹلس کیا ہیں, انفارمیشن سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی میں کیا فرق ہے, سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ اس کتنے ڈومینز ہیں اس کے سائبر سیکیورٹی کے اندر. سائبر سیکیورٹی, انفارمیشن سیکیورٹی, سیکیورٹی انفراسٹرکچر پروٹیکشن, انفارمیشن پروٹیکشن, اینڈ پوائنٹ پروٹیکشن,
network protection, application protection, data privacy, encryption, cybersecurity best practices, incident and response management, risk management, GRC को भी हम टच बेस पे कवर करेंगे, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस. उसके अलावा सर्टिफिकेशंस, ISO सर्टिफिकेशंस फॉर साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए NIST साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कहलाते हैं, ISO क्या कहता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी किस तरह होती है, किस तरह फायरवॉल्स काम करते हैं, किस तरह IPS काम करते हैं, किस तरह एंड पॉइंट प्रोटेक्शन होती है. तो साइबर सिक्योरिटी एज द होलिस्टिक व्यू के साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला. एंड आपने नोट किया कि ये सीक्वेंस हम लेके चल रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है हमने जो सीखा कि हमने जो पहले हमारा जो बैच 1 था उसके अंदर हमने प्योर टारगेट रखा साइबर डिफेंस, 7 मॉड्यूल्स उसके अंदर हमने एंड टू एंड साइबर सिक्योरिटी रखा, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया. उसकी वजह ये थी कि वी एज्यूम्ड, हमने ये सोचा कि आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पहले से ये साइबर सिक्योरिटी के जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आपको आते हैं. साइबर सिक्योरिटी के प्री रिक्विजिट क्या है भाई? साइबर सिक्योरिटी, जिसे मैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी बताते रहता हूँ अक्सर लोगों को, कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो पहला कोर्स नहीं होना चाहिए. आप जब कुछ सीख रहे होते हैं, साइबर सिक्योरिटी आपकी पहली लर्निंग गोल माइलस्टोन नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कहते हैं किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज की हिफाजत करना. ठीक है, किसी चीज की, वो जो चीज है वो ये 3 चीजें जो मैंने ऊपर बता दी हैं, सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड क्लाउड वर्चुअलाइजेशन. ये 3 चीजें हैं जिसकी आपने प्रोटेक्शन करनी है. अगर इन 3 चीजों के बारे में आपको नहीं पता होगा, आपको सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा, तो क्या प्रोटेक्ट करेंगे आप? ठीक है, अगर आपको नेटवर्क्स के बारे में नहीं पता तो आप क्या प्रोटेक्ट करेंगे? अगर आपको वर्चुअलाइजेशन का नहीं पता, वर्चुअलाइजेशन किससे करते हैं, किससे काम करती है, आप ये आपकी प्रोटेक्शन क्या करेंगे? फिर तो आप वैसे ही बन जाएंगे जैसे इस वक्त हैं आपके मास्टर के अंदर लोग, इनकॉम्पिटेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्किल्स ही नहीं है. उसकी वजह ये तीन रूट कॉजेज हैं. You don't know how to protect something because this something is missing. You have no idea about what the system is. तो हम आपको बिल्कुल ये स्किल्स आपकी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह ताला कि जब आप सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सिस्टम्स की आपको नॉलेज आप पहले से है, इसी ने सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. आप पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी से करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करते हैं, एप्लीकेशन किस तरह काम करती है, तो फिर आप प्रोटेक्ट करने के काबिल भी हो सकेंगे. जब आप नेटवर्किंग आपको आती होगी तो फिर आप आराम से नेटवर्क को सिक्योर करना चाहेंगे कि ठीक है नेटवर्क किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है. जब आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में पता होता तो आप फिर उसको प्रोटेक्ट भी कर सकेंगे. ठीक है, मैं किस तरह प्रोटेक्ट करूँ, अपना हाइपरवाइजर को किस तरह प्रोटेक्ट करूँ, अपनी वर्चुअल मशीन किस तरह प्रोटेक्ट करूँ, अपने जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क है उसको किस तरह प्रोटेक्ट करूँ, क्योंकि आप उनके बारे में पहले से जानते हैं. तो ये भी तीनों डोमेन्स की स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी. वी विल टेस्ट हर डोमेन के बाद एक टेस्ट होगा, उसमें हम देखेंगे कि आपको कितना आता है. उसके बाद हम आपको मूव करेंगे नेक्स्ट डोमेन के अंदर. जब आप 3 में एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे, सिस्टम में, नेटवर्क्स में, वर्चुअलाइजेशन के अंदर, फिर हम आप साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करेंगे. फिर आपको मजा आएगा, फिर यार दिस इज समथिंग, यस यस, वी आर रियली लविंग इट, वी आर रियली एंजॉयिंग लर्निंग साइबर सिक्योरिटी. ठीक है जनाब, तो ये समझ गए इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कोर्स के, सिस्टम्स को, जिसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका आपको कि सिस्टम्स में क्या क्या पढ़ेंगे. जब हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल मोर क्लियर, आपको सारी डिटेल्स मजा चल जाएंगी. लेकिन इसमें वी जस्ट लिस्टेड इट डाउन कि यार ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा एसेंशियल सीरीज का, इस डोमेन का, नेटवर्क एसेंशियल का क्या ऑब्जेक्टिव है, वर्चुअलाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, सिक्योरिटी एसेंशियल का क्या ऑब्जेक्टिव है. तो हमारा जो इंशाल्लाह ताला अभी हमने पॉज दिए इसीलिए, कल की क्लास इसीलिए हो सकी इंग्लिश के अंदर, जो कि हमने हार्डवेयर से स्टार्ट करनी थी, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हमने. उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी एक प्रोफेशनल एंड इंटरैक्टिव एंड अट्रैक्टिव वे के अंदर रिकॉर्डिंग और वो इट विल बी लाइक एडवांस एलएमएस काइंड ऑफ थिंग, उससे हम सारा क्लास करेंगे कंडक्ट नेक्स्ट टाइम, ताकि आप लोग एंजॉय करें और जो रिकॉर्डिंग है वो भी प्रोफेशनली अच्छा आप लोगों को मजा आए सीखने में भी और समझने में भी. तो एसेंशियल सीरीज के अंदर जो है वो सिस्टम एसेंशियल हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला. आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उर्दू वाली, उसमें और इंग्लिश वाली में भी हम हार्डवेयर से स्टार्ट करेंगे. तो सिस्टम एसेंशियल में हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्डवेयर, द फंडामेंटल्स ऑफ हार्डवेयर. और ये इट विल बी अराउंड 10 to 15 days or maybe 20 days डिपेंडिंग ऑन द क्लासेस. बीच में कोई गैप ना आए तो इंशाल्लाह कंटिन्यूसली वी विल ट्राई टू कवर इन विद इन 15
ورکنگ ڈیز. اور اس کے اندر جو سسٹم اسینشلس کے اندر ہم ہارڈ ویئر کے بارے میں پڑھیں گے, آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے, اس کی انسٹالیشن کنفیگریشن کس طرح ہوتی ہے اپلیکیشنس کی, سسٹمس کی, سسٹم ایڈمنسٹریشن کس طرح ہوتی ہے, اس کی مینٹیننس کس طرح ہوتی ہے, اسٹوریج مینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے, اس کو ہم آپٹیمائز کس طرح کرتے ہیں, پاور مینجمنٹ اینڈ تھرمل ریگولیشنس کیا ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو ہے سسٹمس کو آپ جب بڑے لارج اسکیل پہ ڈپلوائے کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہوتی ہیں. پیریفرل ڈیوائسز اینڈ کنیکٹیوٹی, اس کے اندر ساری جو آپ دیکھیں گے کہ جو کنیکٹنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں, خاص طور پر ایک انٹیگریٹڈ ورلڈ کے اندر جہاں پر سسٹمس دی آر فزیکلی انٹیگریٹڈ ود ایچ ادر, تو وہ وی کنسیڈر them as peripheral devices. ان کی کنیکٹیوٹی, دے آل آر کنیکٹڈ فرام ڈفرنٹ پروٹوکولس تھرو ڈفرنٹ کنیکٹیوٹی اسٹینڈرڈس, اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کے اندر. سسٹم آپٹیمائزیشن اینڈ ٹیوننگ کس طرح ہوتی ہے, سسٹم تو ایک بیس لائن کنفیگریشن سے پہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن in order to work in the optimize and fine tune way وہ کس طرح ہوتی ہے. اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈپینڈز آن آرگنائزیشن, کس آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ورچوئلائزیشن کے بھی ٹچ پوائنٹ ہم کریں گے کہ ٹھیک ہے ورچوئلائزیشن, کیونکہ ورچوئلائزیشن اسٹل ایک تو اٹس اے کمپلیٹ ڈومین اٹ سیلف, لیکن سسٹمس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ فیوچر ٹیکنالوجیز کیا ہیں, فیوچر سسٹمس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, واٹ از دا مارکیٹ ڈیمانڈ, واٹ از دا مارکیٹ ٹرینڈ, وی ول کور اٹ انشاءاللہ. اس کمپلیٹ سیریز کا جو ہے وہ تین قسم کے اس کے سرٹیفکیٹ ہم ایشو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن جو کہ ہم ڈی جی اکیڈمی آپ کو ایشو کرے گا, وہ ہر وہ بچہ جو کہ کسی نے کلاس اٹینڈ کری ہے اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا فرام ڈی جی اکیڈمی. اگر آپ اس سرٹیفکیٹ کو کیش کرانا چاہ رہے ہیں, if you are in Pakistan or if you are in even outside Pakistan, you want to cash the certificate, تو ہم آپ کو ایس بی ٹی سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ خیبر پختونخوا بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے انڈورس کر کے آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے. ابھی تو سندھ کا ہمارے پاس موجود ہے, تو یو کین کیش اٹ, آپ اس کو کیش کر سکتے ہیں یہاں سعودی عرب کے اندر, سعودی عرب سے باہر, کینیڈا وغیرہ کہیں پہ بھی آپ اس کو کیش کر سکتے ہیں سرٹیفکیٹ کو, ان آرڈر ٹو پرووائڈ ایویڈینس کہ یو ہیو ٹیکن دس کلاس, اور یہ جو نالج میں موجود ہے ساری نالج آپ کے پاس موجود ہے. ایک ہوگا تو یہ تو ہو گیا سمپل فرام ڈی جی اکیڈمی, دوسرا ہو گیا ایس بی ٹی سرٹیفائڈ انڈورس, اور تیسرا ہوگا پروفیشنل سرٹیفکیٹ جو کہ ایک پورا ایک ٹف ایک سرویلنس انوائرمنٹ کے اندر آپ کا ایگزام ہوگا, ٹائم بیسڈ. اس کے اندر جو ہے دے ول بی 75% ابو آپ کو مارکس لینے ہوں گے, اور اس کے اندر ملٹیپل چوائس کوشچنز اینڈ آنسرز, ٹرو اینڈ فالس, اینڈ سم ڈومینز ریکوائر یور فزیکل ڈریگ اینڈ ڈراپ کائنڈ آف تھنگ, اور فزیکل اس کے اندر کچھ اسکرپٹ آپ کو رکھنی پڑے گی. اس قسم کا ایگزام ہوگا, لیکن یہ ایگزام جو ہے وہ پرومیٹرک بیس ہوگا, یعنی کہ اس کی جو امپورٹنس, اس کی جو ورتھ ہوگی وہ جس طرح آپ کی, اس طرح پرومیٹرک سینٹر جا کے ایگزام دیتے ہیں نا, آپ کا سی سی این ایس, سی سی این پی, سی سی آئی وغیرہ, یا جونیپر کی سرٹیفکیشن, یا سیزا سزم, سی ایس ایس پی, پی ایم آئی, پی ایم پی وغیرہ, آئیزو کے جس طرح ہوتے ہیں پرومیٹرک سینٹر کے اندر, ایک سرویلنس انوائرمنٹ کے اندر, ایک سیکیور انوائرمنٹ کے اندر, اسی قسم کا ایگزام ہوگا. اور اگر آپ پاس کرتے ہیں وہ ایگزام تو آپ کو پھر ڈی جی اکیڈمی, کیونکہ ڈی جی اکیڈمی ہم ایک سرٹیفکیشن اتھارٹی بھی ہیں, وی آر آتھورائزڈ ٹو grant a certificate to you which is recognized by all over the world regardless of Pakistan or non Pakistan, اس انڈیا وغیرہ ہر جگہ وہ انٹرنیشنل ریکگنائز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہے essentially اس چیز کے بارے میں ساری معلومات. دس از ویری ہائی لیول ڈائیگرام کہ ہم کس طرح ایک آپ کو جب جس طرح میں نے اپنے گروپ میں نوٹ کیا ہوگا, ہم نے کچھ انفارمیشن دی تھی آپ لوگوں کو کہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ورچوئل مشین الاٹ کی جائے گی جو کہ ڈیڈیکیٹڈ آپ کے لیے ہی ہوگی ایکسکلوزیولی. اس کو آپ 24/7 کہیں سے بھی, موبائل سے, اپنے آئی پیڈ سے, لیپ ٹاپ سے, اپنے آفس سے, آفس کے باہر سے, گھر سے, کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اس مشین کو. اور وہ مشین جو ہے آپ کے جتنے بھی پریکٹیکل ہینڈز آن سینیریوز ہوں گے اس کے لیے استعمال ہوگی. وہ صرف آپ ہی کے لیے ہوگی, وہ یوزر نے پاسورڈ آپ کو ملے گا, اٹ ول بی ہائی اینڈ کمپیوٹر ورچوئل مشین. اور وہ اس قسم کے سینیریوز ہوں گے. ہمارا جو کمپلیٹ اندر کا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے ڈی جی اکیڈمی کے اندر, ڈی جی اکیڈمی جو ہے وہ جتنے بھی ہمارا کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ہے وہ ڈی جی کلاؤڈ سے لیتی ہے. ڈی جی کلاؤڈ از اندر پروڈکٹ آف اس, اور ڈی جی کلاؤڈ کے اندر ہمارا ایچ او ایل ہے, ہینڈز آن لیبس کا پورا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر ہمارے وی ہیو ہنڈریڈز آف کمپیوٹرز فار ایچ اسٹوڈنٹ, سیپریٹ کمپیوٹر.
ڈفرینٹ بیچز کے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی مشین کو استعمال کرتے ہیں. اور انٹرنل جو کمپلیٹ ایک پورا ایک ڈیٹا سینٹر بنا ہوا ہے ہمارا ڈی جی اکیڈمی کے لیے. اس کے اندر سی ٹی ایف ہے، کیپچر دی فلیگ سینیریو، سیکیورٹی کنٹرولز، تھریٹ انٹیلیجنس، اپلیکیشن ڈپلائمنٹ، یہ سارے کے سارے لیبس آپ وہاں پر کریں گے اس انوائرمنٹ کے اندر، ایچ او ایل کے اندر. ٹھیک ہے جناب، تو آج کے لیے اتنا ہی. میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جو بھی پوچھنا چاہے جسٹ ریز یور ہینڈ اف یو ہیو اینی کوسچن. کوئی سوال ہو تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. آئی ول انمیوٹ یو. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی یا کچھ اکیڈمی کے بارے میں یا کورس کے بارے میں، ٹریننگ سیریز کے بارے میں، کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. سوال لکھ سکتے ہیں چیٹ ونڈو کے اندر. اگر آپ بولنا چاہیں تو اپنا اپنا تھوڑا ریز یور ہینڈ تو میں آپ کو انمیوٹ کروں گا. جی، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو؟ آپ چیٹ ونڈو میں سوال لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آپ لوگ آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ گروپ کے اوپر 35 افراد نے کہا تھا کہ ہم اردو میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، اردو کی کلاس ہو رہی ہے تو وہ غائب ہے اس وقت. ہم صرف 11 پارٹیسپینٹ اس وقت، لیکن ڈیفینیٹلی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. مجھے پتہ بھی ہے اس وقت مختلف جگہوں پر بارشیں ہو رہی ہیں، بارشوں کی وجہ سے بھی لائٹ کے ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ بالکل ویکینڈ ہے، سنڈے مارننگ ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے کتنے پیشنیٹ ہیں آپ لرننگ کے لیے، نئی چیز سیکھنے کے لیے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے. یہ سارے چیزیں کمپرومائز، اپنی نیند کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اپنے بہت سے لوگ کرکٹ کا شوق ہوتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ کھیلنا ہم لوگ. یہ چیزیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی اگر دنیا میں آگے مستقبل میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کمپرومائز کرنے پڑا گا آپ کو. اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی، اپنے دوسری آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا اگر آپ کو دنیا میں کچھ کرنا ہے، اپنے مستقبل میں کچھ کرنا ہے. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.